بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی 5 دعائیں اپنی زندگی میں صرف ایک بار لازمی شامل کر لیں۔ یہ 5 دعائیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں خود تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ 5 دعائیں مانگ کر، یہ 5 کلمات پڑھ کے بندہ رب کی بارگاہ سے جو سوال کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ اس کو اسی وقت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ 5 دعائیں ہیں جس کے بارے میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جو کچھ بھی مانگے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے۔ اور یہ دعائیں آزمودہ ہیں، ان کو پہلے کئی بار آزمایا جا چکا ہے۔ جو بندہ ان 5 کلمہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے جب بھی مانگتا ہے، جس وقت بھی مانگتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو اسی لمحے وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ 5 دعائیں بڑی مشہور ہیں، بڑی اہم ہیں، اکثر لوگوں کو نہیں پتا، اور اللہ والے فرماتے ہیں دیکھنے میں یہ بالکل مختصر سی ہیں، لیکن ان کی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ جب بندہ یہ دعائیں پڑھتا ہے تو اللہ کی معرفت اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو جس بندے کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے معرفت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے، وہ اپنے رب سے اس کی بدولت جو کچھ بھی مانگتا ہے، جتنا کچھ بھی مانگتا ہے، سو انہی لمحات میں وہ پا لیتا ہے۔ اب یہ دعائیں پڑھنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، ان کو اپنی نسلوں کو دے جائیں، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ ابھی سردیوں میں یہ دعائیں بتائی گئیں، لوگوں نے کی، اللہ نے اتنا کرم کیا کہ سردی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی تو لوگوں کو جس چیز کی، جس کو اپنے گھر کی ضرورت تھی اس کو گھر مل گیا، جس کو گاڑی کی ضرورت تھی اس کو گاڑی مل گئی، جس کو دولت کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت عطا فرما دی، جس کو صحت کی ضرورت تھی اللہ نے صحت عطا فرما دی۔ الغرض دنیا کی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو بندہ رب کی بارگاہ میں وہ چیز کی التجا کرتا جائے، اللہ اس بندے کو عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ رزق کے اس عمل کے ذریعے کئی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ بھی غیبی رزق کے۔ جو لوگ آج تک یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ غیب سے کیسے رزق ملتا ہے، کیسے آئے گا، وہ یہ دعائیں پڑھ کے دیکھیں، ان کو خود پتہ چل جائے گا۔ اور جو لوگ آج کل مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہائے ہم وظائف کر کے تھک چکے ہیں اور کوئی وظیفے سے اثر نہیں مل رہا تھا، تاثیر نہیں مل رہی، تو یہ 5 دعائیں ہیں، یہ تو خاص 5 کلمات ہیں، یہ پڑھنے سے ہر دعا کی قبولیت ہے۔ کسی عمل کی، کسی وظیفے کی یا کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اللہ والوں کے پاس جائیں اور وہاں جا کر بھی ان دعاؤں سے، ان کے ذریعے، یعنی کہ جو مزارات ہیں ان پر جائیں، وہاں اللہ والوں کی بارگاہ میں یہ 5 دعائیں پڑھ کے رب کی بارگاہ سے مانگیں، اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور ان کو آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، دکان نہیں چل رہی، صبح کے وقت وہاں پہ پڑھ لیں، شام کے وقت پڑھ لیں، جب بند کرنے لگیں تب پڑھ لیں، جس وقت چاہیں۔ ان کے پڑھنے کا کوئی خاص وقت نہیں۔ جب بھی زندگی میں کبھی کوئی حاجت لاحق ہو جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی کوئی دکھ پہنچتا ہے، فوری طور پر سارے کام چھوڑ کے پہلے یہ دعائیں پڑھیں اور دیکھیں پھر کیسے فوراً حالات بدلتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دعائیں ہماری آزمودہ ہیں، ہمارے خاندان کی آزمودہ ہیں، اور یہ تو جس شخص کے ہاتھ میں یہ راز لگ جاتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی بدولت ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے، بندہ دین اور دنیا میں انعام یافتہ بن جاتا ہے، اسے نہ مٹنے والی عزت مل جاتی ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا یہ ہر کام کی کنجی ہے، اس لیے اس کو ضرور پڑھیں اور اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی نسلوں کو بات کر لیں۔ دوستو، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ ان دعاؤں کو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو گویا ہر کام کی کامیابی کی کنجی آپ کے خاندان میں آ جاتی ہے، آپ کے گھر میں آ جاتی ہے۔ اور یہ 5 دعائیں ہیں، اور یہ 5 دعائیں ہیں کون سی ہیں، پڑھنے کا طریقہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے فرمان موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دعائیں ہیں کہ ایک بندے کو حضور نے دیکھا، وہ یہ کلمات پڑھ کے رب کی بارگاہ سے مانگ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ اب یہ رب کی بارگاہ سے جو مانگے گا اللہ اس بندے کو فوراً عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ایسا اس نے کیا کیا؟ فرمایا، اس نے وہ دعا مانگی ہے کہ جس کے پڑھنے سے بندہ رب کی بارگاہ سے جتنا مانگتا ہے، جو مانگتا ہے، رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے ان دعاؤں کے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک کے بارے میں آپ سوال کریں گے کہ کون سا درود پاک پڑھا جائے۔ اب آپ نے ان دعاؤں کے اول آخر جو درود پاک پڑھنا ہے وہ درود ابراہیمی ہے،
جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، وہی درود پاک آپ نے ان دعاؤں کی اول آخر پڑھنا ہوگا۔ اللہم صلی علی، اس کی تعداد بھی بتا دیتا ہوں، ذرا ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی درود پاک بھی پڑھیں اور یہ دعائیں بھی پڑھیں، تاکہ یہ دعائیں آپ کو یاد بھی ہو جائیں اور آپ ان دعاؤں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بڑی آسان سی ہیں، مشکل نہیں ہے، ہر شخص پڑھ سکتا ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اس میں بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، بوڑھے بھی پڑھ سکتے ہیں، جوان بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ بڑی خاص دعائیں ہیں، یہ بڑے بڑے سلسلوں کے، بڑے بڑے خاندانوں کے اندر یہ رائج ہیں، اور اللہ والوں کی دعائیں بتائی ہوئی اور حضور کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں۔ ان کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو چار چاند لگائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس درود پاک کے بعد آپ نے پھر یہ دعائیں پڑھنی ہے، اور یہ درود پاک آپ نے کم و بیش 7 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ 7 کے عدد کو آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا، یہ 7 کا عدد آپ کو وہاں تک پہنچا دے گا۔ دیکھیں زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں۔ اگر 7 آسمانوں کی بلندیاں چاہتے ہیں اور 7 آسمانوں جتنا عروج چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ 7 کے عدد کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے۔ پھر آپ 7 آسمانوں جتنا عروج اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اس لیے کہ کعبہ کے چکر بھی 7 ہیں اور ہفتے کے دن بھی آپ کو پتہ ہے 7 ہیں۔ تو یہ 7 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ 7 کے عدد کے بڑے بڑے اعلیٰ تعلقات ہیں، اور یہ کامیابی کا ایک راز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عدد ہے۔ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی تعداد کے برابر پڑھتے ہیں، اور یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو اس لیے آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک کے بعد یہ پہلی دعا سن لیں، ذرا اس کے اندر کلمہ طیبہ بھی موجود ہے، اور اس کے اندر ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی موجود ہے، اس کے اندر وہو علی کل شیء قدیر بھی موجود ہے۔ اب سب سے پہلی دعا ذرا تھوڑی سی طویل ہے، باقی میں نے آپ کو بالکل مختصر انداز میں بتا دوں گا۔ پہلی جو دعا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بس یہاں تک ہے۔ یہ سب سے پہلی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صرف اتنی سی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ سب سے پہلے نمبر پر۔ اس کے بعد لاہ الملک ولاہ الحمد، اسی کی تمام ملک ہے، اسی کی تمام تعریفیں ہیں، یعنی کہ ساری کائنات اسی کی ہے۔ جتنی بھی کائنات ہے، کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، زمینیں ہیں، آسمان ہیں، باغات ہیں، پہاڑ ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ جب یہ سب کچھ اسی کا ہے تو ہم اسی کی بارگاہ سے مانگے نا۔ تو جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ملک کا ذکر کیا، اپنی بادشاہت کا ذکر کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ذکر کیا، تو جب آپ ان ناموں کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ، ان کلموں کے ساتھ، ان لفظوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے تو رب آپ کو سب کچھ عطا فرما دے گا، کیونکہ سارے خزانے اسی کے ہیں، اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو جب یہ ساری کائنات اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے، سب کچھ، ہر ایک چیز کا وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، تو وہ اپنے خزانہ غیب سے آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دے گا جو چیز آپ مانگیں گے، بشرطیہ آپ نے ان کلمات کے ذریعے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار عاجزی اور انکساری یہ لازمی اپنانا ہے۔ دیکھیں ہم لوگوں کے سامنے کسی بڑے شخص کو ملنا ہو تو بڑے ادب کے ساتھ ملتے ہیں، تو جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ سب کچھ اپنا اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ یہی تعلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دی، نصیحت میں بھی شامل کریں۔ صحابہ کرام ان پر دل و جان سے اپنے ہر قولن فعلن عمل کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے اسی رنگ میں رہے۔ آپ نے حضرت ابو موسیٰ کو فرمایا تھا کہ تم ولا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے، کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین محکوم ہو جاتا ہے، یعنی یہ بندہ اپنا ہر کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی کسی بھی ہدف پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا اور عظمت والی ذات وہ باری تعالیٰ کی جانب سے قوت کا ملنا ضروری ہے۔ یعنی کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہے، آپ کہیں کہ میں اس کو مکمل کر لوں، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔
اس کے اندر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ کی طاقت شامل حال ہوگی، تو تب ہی وہ کام ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب اپنا آپ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں تو کمزور ہوں، میں تو عاجز ہوں، مجھ سے تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو ہی مدد فرما، تیری ہی طاقت شامل ہو جائے تو میں اس عمل میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو عمل کے اندر، وظیفے کے اندر کامیابی کا راز دے رہا ہوں۔ یہ اکثر بڑے بڑے لوگ نہیں جانتے، نہ ان کو پتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، اس بات پہ عمل کر لیں۔ آج ہی وظیفے کے اندر تاثیر، طاقت ملنا شروع ہو جائے گی، آج ہی کامیابی ان کا مقدر بن جائے گی۔ تو دوستو، اسی ذکر میں انسان اپنی حقیقی کم مائکی اور توانائی جو انسان کی طاقت ہے، پھر وہ اس پہ گمان اور تکبر نہیں کرتا، بلکہ ہر لمحہ وہ اپنے مالک کو، اپنے خالق کی طرف توجہ رکھتا ہے اور اپنی ہر ایک چیز اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب بندہ اپنا سارا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکال کے، مصیبتوں سے نکال کر اس بندے کو آسانیوں میں منتقل کر دیتا ہے۔ تو اب آپ نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں تک یہ پہلی دعا ہے۔ اس کے بعد لاہ الملک ولاہ الحمد، یہ دوسری دعا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہو علی کل شیء قدیر۔ اب دیکھیں یہ کتنی آسان سی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں، بچہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ ساری بالکل آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوں گی، لیکن ان کی ترتیب، اسی ترتیب کے مطابق آپ کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو پہلے دعا بتائی پہلے، دوسرے نمبر پر دوسری، تیسری نمبر پر تیسرے نمبر والی، ان کی ترتیب کو اسی طرح یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کو میرے ساتھ پڑھتے جائیں، تاکہ ایک مرتبہ آپ کا مکمل پڑھنا میرے ساتھ ہو جائے۔ میرے ساتھ پڑھنے سے بھی آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں جب ہم اجتماعی طور پر کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں، تو اس کی قبولیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو تمام دوستوں سے ایک بات میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ آمین بھی لازمی کہیں ان دعاؤں کے آخر میں، اور آپ اگر ہماری دعاؤں کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والی ذات ہے، تو وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی اس بندے کی ہر دعا قبول ہونے لگ جاتی ہے جو بندہ بھی یہ دعائیں پڑھ لیتا ہے۔ تو آپ نے لازمی ان دعاؤں کو پڑھنا ہے، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یہ صرف 5 کلمے ہیں، اور 5 تن پاک کی نسبت سے نمازیں بھی ایک دن میں 5 ہوتی ہیں۔ اس کی نسبت سے جب آپ ان 5 کلمات کو ساتھ جو بھی سوال کریں گے، جو بھی مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو الغرض اب آپ نے چوتھے نمبر پر جو دعا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، صرف اتنا سا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیں دیکھنے میں یہ مختصر سا عمل ہے، لیکن ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے احادیث پاک کے اندر ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور افضل دعا استغفار، یعنی کہ سب سے بہترین جو دعا ہے وہ استغفار ہے۔ سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ جو ذکر ہے وہ ذکر لا الہ الا اللہ۔ اور یہ لا الہ الا اللہ صرف میرا اور آپ کا ذکر نہیں، تمام نبیوں کا یہ ذکر رہا ہے، ہر نبی کا یہ ذکر رہا ہے، صرف لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ کی طاقت کا نہیں آپ کو اندازہ۔ جب آپ ان دعاؤں کے ساتھ شامل کر کے لا الہ الا اللہ کو پڑھیں گے چوتھے نمبر پر، تو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کیا مقام ملنے والا ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ایک شخص نے 480 سال، کتنے بھائی؟ 480 سال اپنے رب کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ کریم نے اس پہ کرم فرمایا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، رب تعالیٰ نے اس کلمہ کی برکت سے اس شخص کے 480 سال کے گناہ بخش دیے ہیں، اس لیے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ تو اس میں 24 حرف ہیں، اور ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 20 سال کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان اور عظمت میں فضیلت دی ہے، افضل ہے ساری کائنات میں۔ حضور علیہ السلام اللہ کے بعد جن کا مقام، جن کا رتبہ ہے سب سے زیادہ اللہ کے بعد، وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو حضور کے غلاموں میں سے یہ کلمات پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے 70 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ دیکھیں جب بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے،
صاف ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ سے وہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جن کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ 5ویں نمبر پر یہ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے ان کی برکات کتنی ہیں، ان کے کمالات کتنے ہیں۔ اور اس سے دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو ہے آپ نے صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہر نبی کا ذکر رہا ہے، ہر رسول کا ذکر رہا ہے، ہر نبی اور ہر رسول لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد موجود ہے، فرمایا ایک پلڑے کے اندر اگر 7 آسمان کو رکھ دیا جائے، 7 زمینوں کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں کسی کاغذ کے اوپر لا الہ الا اللہ کو لکھ کے رکھ دیا جائے، تو فرمایا کہ یہ لا الہ الا اللہ کی اتنی برکات ہیں، اتنی طاقت ہے کہ جس میں لا الہ الا اللہ رکھا ہے، ترازو کا وہ پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس قدر یہ وزنی الفاظ ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کلمات کی برکات آپ پتہ نہیں کہاں بھاگے پھرتے ہیں، کیوں یہ شکوے شکایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ اس کلمے کے اندر رکھا ہے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ یہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ سے جو فریاد کرتے ہیں، اللہ فوراً اس بندے کی فریاد کو قبول فرما لیتا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، تو رب فرماتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو مانگ کیا مانگتا ہے، بول کیا چاہیے تجھے۔ تو جب رب خود بندے سے فرماتا ہے کہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو مانگ، فرشتوں نے جب خدائے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کر دیا، تو مولا کائنات اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے بارے میں جب فرشتوں نے سفارش کی، اور یہ جو کلمے پڑھتے ہیں، یہ جو دعا پڑھتے ہیں، اللہ کے نوری ملائکہ بھی ان بندوں کی سفارش رب کی بارگاہ میں کر دیتے ہیں۔ تو جس بندے کی سفارش رب کے نوری ملائکہ کریں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ ان بندوں پہ کتنا کرم اور کتنا فضل فرماتا ہے۔ تو دوستو، اس لیے آج موقع ہے، فائدہ اٹھا لیں، اور جو لوگ اپنی زندگی سے تنگ ہیں، مایوس ہیں، یہ 5 کلمات کے ساتھ اپنی زندگی کو روشن کر سکتے ہیں، منور کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو اسی ترتیب کے مطابق یہ کلمات بتائے تھے، اور چوتھے نمبر والا لا الہ الا اللہ میں نے بتایا ہے 5ویں نمبر پر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں۔ آپ نے ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی بھی طاقت، کوئی بھی قوت اس کے بغیر میسر نہیں ہے، کیونکہ نہ اس کے بغیر دعاؤں کی قبولیت ہے، نہ اس کے بغیر رزق مل سکتا ہے، نہ اس کے بغیر صحت مل سکتی ہے۔ اگر وہ دینا چاہے تو صحت بھی دے دے، رزق بھی دے دے، عزت بھی دے دے، شہرت بھی دے دے، جو وہ دینا چاہتا ہے وہ اپنی طاقت کے ذریعے عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر اپنی عاجزی ہے، انکساری ہے۔ تو آپ جب عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ سے مانگیں گے تو رب تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرما دے گا۔ تو یہ 5 دعائیں آپ نے ان 5 دعاؤں کو اپنی دعا کے اندر ہاتھ اٹھا کے، یہ وظیفہ بڑا عجیب سا ہے، یہ عمل بڑا عجیب ہے، باقی تمام وظائف سے اس کا جداگانہ طریقہ ہے، کیونکہ اس عمل کو معجزاتی عمل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے اور ہر طرح کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عمل کرنے سے اللہ کا فضل اور رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تھا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد کے پاس بھی کل شام تک 1-2 ہاتھوں کے بھراؤ کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کہ صرف اتنا سا ہے کہ گھر کا صرف نظام چل سکے۔ ہمارے پاس بھی کل سے کوئی چیز کھانے پینے کے لیے موجود نہیں۔ تقوی اختیار کرو اور صبر سے کام لو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے ان کے بیٹے، ان کی ماں کو بھی کثرت کے ساتھ یہی پڑھنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ عوف بن مالک اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمنوں کو پتہ بھی نہ چل سکا۔ وہ دشمنوں کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آیا، اور ان دنوں ان کے مالی حالات بھی بہت تنگ تھے۔ اس کے باوجود حضور کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی، اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمنوں کے اونٹ بھی لے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے کہ ان کو جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے ہو اس پر بھی یہی کرو، اور فرمایا کہ وہ اب تمہارے قبضے میں ہیں، وہ تمہارے ہیں۔ اللہ نے تمہیں ان کلمات کی برکت سے رزق عطا فرمایا۔
یہ وہ کلمات ہیں جس کے ذریعے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو رب غیب سے مدد فرما دیتا ہے، جیسا کہ حضرت سالم کے بیٹے کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ تو یہ کلمات آپ پڑھیں۔ اب آپ نے صرف 7 مرتبہ ان دعاؤں کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد چلتے پھرتے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ صبح شام ان کو 7 بار پڑھ لیں، یا صبح شام اس کو اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کے اندر یہ کلمات پڑھیں۔ اس کے بعد آپ صبح کے وقت چلتے پھرتے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد ضرور نصیب ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، جو کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ پاک صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صدقہ کرنے والوں کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، صدقہ کرنے والوں کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیو اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو، یہ بات شیئر کرنا بھی صدقہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔